السلام علیکم۔ آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائے گا، اور مجھے کمنٹس کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کرتے جائیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سابقہ نے وقار سے دو ٹوک کیا بات کی۔ سابقہ نے سیدھا دو ٹوک بات کی، میں نے سوچ لیا ہے میں اب آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی یہاں نہیں رک سکتی، اور مجھے آپ کے ساتھ رہنا بھی اب گوارا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سوٹ کیس میں کپڑے بھرے اور وہ چل دی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا۔ خیر وہ چلی گئی، اور مگر میں نے سابقہ کو طلاق نہیں دی تھی۔ پھر میں بھی وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گیا، اور سابقہ کو میں نے ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دیا۔ 2 سال کے بعد کی بات ہے، پھر میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، فرسٹ کلاس والے ڈبے میں تھا۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی تو میں نے سگریٹ لینے کے لیے گاڑی سے اترا۔ سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا ڈبہ اٹھائے، جس کے پاس سگریٹیں اور بھی چیزیں تھیں۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا اور اس سے سگریٹ کا پیکٹ لیا۔ ابھی میں سگریٹ کا پیکٹ کھول کر ایک سگریٹ لگانے ہی والا تھا کہ میرے پیچھے سے ایک آواز آئی، اللہ کے واسطے کچھ دے جاؤ بابو۔ میں نے جیسی گردن گھمائی تو ایک عورت میلے کلیج کچھ کچیلے کپڑوں میں ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ وہ گھبرا کے پیچھے جانے لگی، جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ پھر اس نے پھٹے ہوئے دوپٹے سے اپنا منہ چھپا لیا، لیکن میں اسے پہچان گیا۔ میں نے اسے پکارا، سابقہ سنو، مگر وہ پیچھے مڑ کر اس نے نہیں دیکھا اور وہ بھاگتی چلی گئی۔ ادھر گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ رہی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی اسپیڈ میں آ گئی تھی۔ اسٹیشن بہت تیزی سے پیچھے چھوٹے جا رہا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے کیبن میں آ گیا اور برتھ پر گر پڑا۔ اس برتھ میں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے دماغ میں تیز ہوا کا شور تھا۔ مجھے اپنے چاروں طرف سانپوں کی پھنکار کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ سابقہ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے کتنی زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار ایسا کیا ہوا کہ سابقہ اس حالت پہ پہنچ گئی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سابقہ ہی تھی یا پھر میرا کوئی خیال تھا، یا میری نظر کا دھوکہ تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان اور دل بوجھل ہو گیا تھا کہ آخر کار اگر یہ سابقہ تھی تو اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئی اور آج یہ اس حالت میں مجھے نظر آئی۔ مجھے ایک لمحے کو بھی چین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کیوں چھوڑا اس وقت۔ اگر آخر کار یہ سابقہ ہی ہے تو پھر اب میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ اور یہ اتنی بری حالت میں، گندے میلے کچیلے کپڑوں میں روڈوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ سب کچھ اب میری غیرت کو گوارا نہیں ہو رہا تھا، اور میں اندر ہی اندر بری طرح جل رہا تھا۔ ایک طرف تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سابقہ ہی ہے، اور ایک طرف مجھے لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا کوئی
خیال ہے۔ آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ نصیب سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں کتنا نواز رہا ہے۔ پتہ ہے، لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ انسان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غنی وہ نہیں ہے جو فضول خرچ کرے، غنی وہ نہیں ہے جو فضول خرچ کرے، بلکہ غنی تو وہ ہے جو قناعت اختیار کرے، بلکہ غنی تو وہ ہے جو قناعت اختیار کرے۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے آگے کے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے کمنٹس کرتے جائے گا۔ اللہ حافظ۔